یہ دیکھیں یہ کتاب ہے مسلم امامت قرآن سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، حالانکہ میں نے ان کو دکھا دیا کہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے قرآن کو، اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے نا. جب اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے تو آپ کی مذہبی باطل ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا، تو پھر آپ کی اماں عائشہ آپ کی صحیح حدیث میں انہوں نے کہا کہ یہ آیا غلط ہے، تو پھر آپ خود سمجھائیں نا کہ آپ کے مذہب باطل ہے کہ نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث میں یہ ہے کہ بھئی میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا کہ یہ برس پڑے تھے. حدیث نمبر ہے 2424، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کملی کے نیچے جمع ہو گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہیں آتا؟ وہ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں نہیں جانتے؟ قرآن کی تعویل جانتے ہیں نہیں جانتے؟ وہ قرآنی آیات کے مصداق کو وہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ سید بادشاہ او بھائی یہاں پہ آپ دو راہیں پر ہیں. رسول کی تختیہ کریں گے، تکذیب کریں گے، آپ کافر. رسول کو مانیں گے تو شیعہ مذہب ثابت. مجبوری آپ کی بہت عظیم ہے، مجبوری آپ کی بہت بڑی بات ہے بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے کافر ہو جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں گے تو شیعہ مذہب ثابت ہوگا. اے بڑی مجبوری ہے ان کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو کملی کے نیچے جمع کر کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت کا ترجمہ کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی ابدی ارادہ ہے کہ یہ اللہ خود کرے گا یہ کام، اور یہ کام صرف آپ کے لیے کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں کرے گا. وہ کام کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں میں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے گا، چاہے وہ ناپاکی شرعی ہو، چاہے وہ ناپاکی عرفی ہو، چاہے وہ ناپاکی ظاہری ہو، چاہے وہ ناپاکی پلیدی باطنی ہو. اللہ تعالیٰ اس سب کو اللہ خود دور کرے گا، نہ کہ کوئی اور دور کرے، خود دور کرے گا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت بے انتہا ہے. یہ تطہیرہ اہل علم کو پتہ ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق آتا ہے تاکید کے لیے، مبالغہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے نہایت پاک بنائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا ارادہ کرتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ خود، نہ کہ کوئی اور، اللہ خود ہر قسم کی ناپاکی، شرعی ناپاکی، گناہ ہے، بری باتیں ہیں، بری اخلاق ہیں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، عرفی ہوں، ہر قسم کے اہل بیت علیہ السلام سے دور کیا، ان کو پاک و پاکیزہ بنائے. تو اہل بیت علیہ السلام کے قول میں، ان کے فعل میں، ان کے کلام میں، ان کے قیام میں، ان کے قعود میں، ان کے چلنے میں، ان کے پرنے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گناہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی عیب ہی نہیں ہے. سراسر نور، سراسر پاک ہے. آپ نے کہا امامت ثابت کرو، میں نے امامت سے بڑھ کے ثابت کیا. اور بھائی جو اس طرح ہے کہ جب کبھی خطا اس کے قول میں نہیں ہے، قرآن سے ثابت کرو نا امامت. نام چینج کرو، اہل سنت نہیں کہلا سکتے، اہل سنت ہم ہیں. کیونکہ اگر تم اہل سنت ہوتے ہیں کہتے ہیں قرآن یا سنت سے ثابت کرو، تم نے کہا صرف قرآن سے ثابت کرو، تو اس کا مطلب سنت کو نہیں مانتے. سنت کو تو بنی امیہ نے لکھا ہے نا، آپ نے خود کہا. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کے نہ فعل میں، نہ قول میں، نہ چلنے میں، نہ پرنے میں، نہ امر میں، نہ نہی میں، نہ اخبار میں، نہ انشاء میں کسی قسم کا کوئی خطا نہیں ہے. ہر چیز ان کی صحیح ہے. امامت اسی کو کہتے ہیں شیخ صاحب، امامت اسی کو کہتے ہیں جس کا ہر قول واجب الاتباع ہو، صحیح ہو. امامت اسی کو کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کے نیچے جمع کر کے بتا دیا کہ پنجتن پاک کون ہے، اہل بیت کون ہے، مطہر کون ہے، معصوم کون ہے. ٹائم روک جائے، روک جائے، ٹائم روک لیں. میں نے ٹائم روک دیا ہے. اچھا جی، سید کی پاکیزگی کی بات ہوئی ہے. سید صاحب مجھے تو بات کر لینے دیں. خلیفہ ہونا ثابت کرو، جو قرآن کے سورہ انبیاء کے الفاظ ہیں. حضرت سید بادشاہ صاحب میں اس کو ماڈریٹ کر رہا ہوں. میں نے ٹائم نوٹ کیا ہے. اب میں آپ کا ٹائم لگاؤں گا. آپ اپنے نوٹ، جاتا ہے کچھ نہیں یار. اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، آپ بات کریں. وہ پاکیزگی کی آیت امامت پہ ثابت کر رہا ہے. آپ امام ہو رہے، سوال کندم جواب چنا ہے. جی چلیں شروع کریں. آپ امامن کے لفظ دکھاؤ قرآن میں علی کے لیے، اور وہ ہدن کے لفظ دکھاؤ خلیفہ کے لیے. چلو جلدی کرو، شروع کریں. میں شروع کروں؟ میری اجازت، میری بات. ٹائم شروع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنتو مولا
फहाजा अली उन मौला, अगर ये लफ्ज फरमाए हैं तो हुजूर ये क्यों नहीं कह सके, क्यों नहीं फरमाया कि अंता इमामन बादी, ये मेरे बाद इमाम होगा, या अंता खलीफता बादी, ये मेरे बाद खलीफा होगा। आप कुरान में दिखाएं इमामत कहां पर है, इमामन व हुदन के लफ्ज है कुरान के, वो दिखाएं कहां पर है। अच्छा, सही है भाई। आपकी बात मुकम्मल हो गई आपकी, क्योंकि टाइम आपका रहता था, कोई नाजरीन देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ये नशर हो रहा है कि आपका टाइम लगाया था, आपने अपने टाइम में से सिर्फ थोड़ा सा टाइम इस्तेमाल किया है। अगर आप वो जवाब देंगे फिर आपने दरमियान में इंटरप्ट नहीं कर, अभी करना है तो बेशक कर ले, मैंने टाइम रोका हुआ है। ठीक है ठीक है भाई। ओके जी, जवाब दें नाज़रीन जी, कराम, आप आपका देख रहे हैं कि इनके कितने सैयद बादशाह साहब गजब में, और क्या क्यों गजब में, क्योंकि मैंने अहले बैत पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान किए ना। गुस्सा किस बात पर है, मैंने फजाइल सुना है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, चेहरा काला हो गया, कितने गजब से बात की, 1 मिनट भी बात नहीं कर सका गजब की वजह से, और कहता मैं सैयद हूं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं। ओए कैसे उनकी नस्ल से हो कि उनके फजाइल तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे? सैयद बादशाह, अब सैयद बादशाह कहते हैं इनकी पाकीज़गी है, इमामत नहीं है। तो समझ नहीं आई तुमको बात सैयद बादशाह। उम्मत में सब उम्मत का इजमा है कि सहाबा मासूम नहीं है, सहाबा से खता हो सकता है, सहाबा के कौल में फ़ैल में खता हो सकता है। कुरान कह रहा है कि पंजतन पाक के कौल और फ़ैल में खता अगर का एहतिमाल कोई कर दे वो खुद काफिर है। उम्मत का इजमा है कि सहाबा के कौल और फ़ैल में खता हो सकता है, गुनाह हो सकता है, फिस्क हो सकता है। कुरान गवाही दे रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत दी है कि पंजतन पाक का हर कौल सही है, हर फरमान अल्लाह के मर्जी के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है। इमामत इसी को कहते हैं। सैयद बादशाह तुम्हें समझ ही नहीं आई, एक है जायजुल खता, एक है मासूम अनिल खता। इमाम कौन इमाम होगा? मुसलमानों मुझे समझा दो, इसको अभी तक समझ नहीं आई कि इमामत साबित हुआ या नहीं हुआ। कहता पाकीज़गी साबित हुआ, इमामत साबित नहीं हुआ। सैयद बादशाह अकल से इस्तेमाल करो। जब इसमत साबित हुई है, जब पाकीज़गी साबित हुई है, तो वो इमामत खुद ब खुद साबित हो जाती है। क्योंकि अगर अम्र दायर हो, आपके पास चॉइस हो कि एक जायजुल खता की इत्तिबा करें जो गलत बात भी कर सकता है, और एक जो हमेशा सही करेगा, उसकी इत्तिबा किसकी करोगे? हाँ, आपका पता है, आप हमेशा उस जायजुल खता, बल्कि जो सबसे फासिक होगा उसी की इत्तिबा करेंगे आप, क्योंकि आपको चिढ़ है पंजतन पाक से। लेकिन जो आकिल हैं, जो आखिरत से डरते हैं, उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी इत्तिबा करेंगे? इत्तिबा उसी की करेंगे जिसकी हर बात सही है, जिसका हर कलाम नूर है। इत्तिबा उसी की करें, वही इमाम है, इमामत साबित है, ये इसका रद्द नहीं कर सकेगा। ये तो क्या चीज है, पूरे पंजाब के मशाइख को जमा करें फिर जवाब नहीं दे सकेगा। जी सर, ठीक है। अब हुजूर इमामत साबित करने का कहा था, उनकी पाकीज़गी पर जो मुसलमान ईमान नहीं रखता वो लानती है। इमाम शाफई ने फरमाया था अगर उनकी मोहब्बत शिया बन के होती है तो जाके अरफात में ऐलान कर दो मैं कायनात का सबसे बड़ा शिया हूं। आप एक सैयद को कैसे कैसे लफ्ज कह रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने 2 अल्फाज कुरान मजीद के कहे, मैंने हदीसे मुकर्रम पढ़ के सुनाई। चले मैं आपकी बात का ही जवाब दे देता हूं जो अभी आपने फरमाया है। उनकी पाकीज़गी और मासूमियत जो नहीं मानता वो लानती कुत्ता है। अगली बात अब मैं करूंगा, उसका जवाब आपने देना है। पढ़ी लिखी बात करें, इल्म वाले बंदे हैं आप जाहलों की तरह होए और बाजारी गुफ्तगू ये छोड़ दें। आपने सिर्फ 2 लफ्ज दिखाने थे कुरान में, इमामन व हुदन, वो आप नहीं दिखा सके। आपने मुझे आगे टोरा है, मैंने 2 लफ्जों की बात की थी, आपने पूरे कराची का पता दिया मुझे। अगली बात फिर मुझे कह के तनकीद कर करके मुझे चाहे गालियां दो, मुझे क्या इससे भाई? मैं आई डोंट केयर एनीथिंग फॉर यू, वट एवर शुड देन, मुझे जो मर्जी कहो, मेरी जात हाजिर है। मेरी बात जो है ना उसका जवाब था इमामन व हुदन, वो कुरान में कहीं नहीं आप दिखा सकते। पहली बात। दूसरी जवाब मैं दे रहा हूं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर फारूक की बायत ली,
حضرت ابو بکر صدیق کی بایت لی کیوں لی؟ وہ نہیں ٹھیک تھی یا غلط حضرت تھی؟ جواب حضرت دیں۔ یہ پانچواں یہ اگلا سوال آ گیا ہے، یہ آپ کتنے سوال کر سکتے ان ہیں؟ کے سوال کا جواب ہے اچھا ابھی امامت پہ ہی ہیں ہم، اچھا ابھی امامت پہ ہی ہیں، آگے پیچھے نہیں گئے۔ مولا علی کی جو بایت تھی، جو حضرت ابو بکر صدیق کی بھی لی انہوں نے، حضرت عمر فاروق کی بھی بایت لی، کیوں لی؟ وہ غلط تھی یا صحیح تھی؟ اچھا، یعنی امامت کا ابھی آپ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو آپ کا آپ نے 2 منٹ 15 بھائی سیکنڈ بات بات کی ہے۔ سنیں، جس کی علی بایت لے ابو بکر صدیق ہو جی تو وہ پیر ہے اور وہ مرید ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات کوئی نہیں ہے، اور امام وہی ہے جو مسلح پہ آگے ہے، مقتدی وہی ہے جو پیچھے مسلح پہ کھڑا ہے، آپ حرج کر کے دکھائیں اس میں۔ ٹھیک ہے۔ تو جی انہوں نے 2 منٹ 40 سیکنڈ بات کی ہے علامہ حسن اللہ یاری صاحب، ایک انہوں نے امامت کو ہی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے، مزید وہ انہوں نے کچھ جی دیکھیں نکات ریز کیے ہیں، آپ جی سر چلیں آپ کا ٹائم لگاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے محترم ناظرین، انہوں نے خود اقرار کیا ہے، کہتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو معصوم نہ مانے وہ کتا ہے، انہوں نے خود ان کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا معصوم کس کو کہتا ہے؟ انہیں ان کا ہر فعل صحیح، ان کا ہر قول صحیح، تو ان کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے اتباع کیوں کرتے ہو؟ شیخ صاحب اگر کوئی ان کو دیکھے، اگر اہل بیت علیہ السلام کا ہر فعل صحیح، ہر قول سے، ابو حنیفہ معصوم تھے؟ نہیں تھا۔ شافعی، احمد ابن حنبل، بخاری، یہ معصوم تھے؟ نہیں تھے۔ ابو بکر عمر معصوم تھے؟ نہیں تھے۔ عائشہ معصوم تھی؟ نہیں تھی۔ کون معصوم ہے اسلام میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پنجتن پاک 12 امام علیہ السلام معصوم ہے۔ تو ان کو چھوڑ کر اے موسیٰ علیہ السلام کے قول نے، قوم ان کے لیے آسمان سے کھانا آتا تھا، قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ دال چاول چاہیے، وہ چاہیے، ہمیں پیاز وغیرہ چاہیے، یہ جنتی کھانا میں نہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا کہ کیسے بیوقوف قوم سے واسطہ پڑا ہے، کیسے جاہل قوم سے پڑا ہے، فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا کہ وہ جو بہتر ہے، آسمانی جنت سے کھانا آ رہا ہے، اس کو چھوڑ کر تمہیں دال کی پڑی ہے، تم کو وہ پیاز چاہیے، تم کو توم چاہیے، یہ چیزیں چاہیے، تم کیسے قوم ہو، کتنی بیوقوف قوم ہے۔ میں تم سے بھی یہ کہتا ہوں، جب تم خود کہتے ہو او شیخ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کے کتنا بے چین، جب خود کہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کو جو معصوم نہ مانے وہ کتا ہے، تو مجھے بتاؤ معصوم کو چھوڑ کر جائز الخطا کے پیچھے چلنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پھر آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا شیخ صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفتی کیوں نہیں بولا؟ او بھائی شیخ صاحب، کس نے بولا ہے نہیں بولا؟ اور کس نے بولا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بولا؟ یہ مسند ابن ابی شیبہ ہے، ملاحظہ کرو یہاں پر، انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعترتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میں نے تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑے ہیں، اہل بیت اور قرآن مجید۔ ملاحظہ کریں، میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں، کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار ابن ابی شیبہ الکوفی کی، رسول زید بن ثابت سے روایت کی ہے، صفحہ نمبر 309 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ او شیخ دیکھو ادھر دیکھو، کیوں ناراض ہو رہے ہو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سن کر؟ چہرہ آپ کا جو ہے سیاہ ہو رہا ہے یار، کتنا بغض ہے، کتنا بغض ہے، اب پتہ نہیں چل رہا آپ کو کتنا بغض ہے تیرے سینے میں۔ انی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری کتابیں ہیں، یہ کتابیں نہیں، انی تارکم فیکم الخلیفتین من بعد کتاب اللہ وعترتی اہل بیت وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میں تمہارے درمیان خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 اہل بیت طاہرین علیہم السلام اور قرآن مجید۔ اور مزید دیکھو میں آپ کی یہ کتاب ہے، کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم، ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، آپ میرے بعد خلیفہ ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، تو کیوں نہیں فرمایا کہ خلیفتی؟ تو یہ فرمایا نا، آپ مانتے نہیں ہیں، نام بھی اہل سنت رکھا ہے، کتابیں بھی تمہاری، حدیث بھی صحیح ہے، دیکھو یہ فرمایا حدیث اسناد حسن، اس کے باوجود نہیں مان رہا۔ جی اب آپ کا جو سوال ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی اپنا مائک کھولیں، شاہ صاحب مائک کھولیں، اپنا مائک یہ کھولیں۔ علم والوں کی بات نہیں کر رہا،
بات سن لیں، میں نے جو سوال کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے بیعت کیوں لی ہے ابو بکر صدیق کی؟ سمجھ گیا نا، بار بار کیوں تکرار کر رہے ہیں؟ اسی کا تو جواب دے رہا تھا. آپ اس کا جواب ہی نہیں دے رہے یار. آپ تو اور پہلے کا جواب تو دے دوں نا پہلے. معلوم ہے یار، یہ تو جہالت ہے آپ کی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں امامت و ہدن تو ثابت نہیں کر سکے قرآن سے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، نیا لیکن ایک سوال آ جواب جو گیا ہے، دینا تھا وہ یہ ایک دینا اشکال ہے. پیدا ہو گیا علامہ صاحب، بھائی ایک بات اشکال سن لیں، پیدا ہو آپ گیا. صرف مجھ پر جو مرضی بولے، پہلے بھی کہا ہے آپ کو. بالکل بالکل میں سب ریکویسٹ بادشاہ یہ کر رہا ہوں سید کہ بھائی سید آپ نے یہ بادشاہ بتانا بیمار ہے ہے بیچارہ. ابو بکر صدیق کی اور عمر فاروق کی جو بیعت مولا علی نے لی وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ یس یس یس، یہ ایک بڑا اہم سوال آ گیا، ایک اشکال پیدا ہوا ہے کہ بھائی امامت ثابت ہوتی ہے اس سے جناب، یہ بحث ہے. جی 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 اے ہے. شیخ سن لو. اور جی یہ جواب لے بیچارہ لیں، فریز ہو گیا، جواب لے لیں. فریز ہو گیا. جی اس بسم نے اللہ، سوال کہ میں اسی کی جواب طرف دیں. آ رہا تھا نا، میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ اچھا بیعت کیوں کی چلے، ہے نا. تھوڑا سا ان کا بھی لقمہ لے لیا نا درمیان میں. ہاں ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. اب یہ آ جائیں تو ان کو سنائی بھی دے نا، ہم کہہ دیں ایسے ہی. اچھا یہ بیچارے یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ ان کے پتر ہیں جی. یہ ان کا بجلی ہی چلی گئی ہے. بچہ ٹھیک کر رہا ہوگا نا. ہاں بجلی چلی گئی ہے. جواب شروع کریں سر. چلیں جی. ٹائم سید بہت، بادشاہ، سید بادشاہ کی مجبوری بہت عظیم ہے. مجبوری یہ ہے کہ حدیث مانے، قرآن مان لیں، شیعوں کی بات ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے، نہ مانے تو کافر ہے. تو طریقہ کار کیا ہے؟ کہتا ہے ثابت نہیں ہوا جی، ثابت نہیں ہوا. ثابت تو آپ جواب دے دو نا. عصمت جب ثابت ہوئی ہے، عصمت جب ثابت ہوئی تو آپ سے سوال کیا کہ معصوم کو چھوڑ کر غیر معصوم کو کون اتباع کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. جیسے وہ بنی اسرائیل جنتی کھانے کو چھوڑ کے کہتا ہے ہمارے لیے آلو دے دو، ہمیں پالک چاہیے، آلو چاہیے، وہ بھنڈی چاہیے. جنت سے پرندے آ رہے ہیں، وہ کیا کہتا ہے ہمیں نہیں چاہیے. تمہاری حالت تو وہی ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سامری کے پیچھے پڑے ہو اور کہتا ہے امامت ثابت نہیں ہوئی ہے. چلیں کوئی نیا مہمان آ گیا تو اس کو لے لیں پھر. یہ بیچارہ چلا گیا بھائی. اچھا، یہ جو انہوں نے کہا بیعت امام علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے میرے محترم ناظرین. میں پہلی بات ہے کہ ان کو ہٹا دوں بیچارے کو، یہ چلے گئے. ان کی سید بادشاہ جو ہے یہ ہاں عرض بالکل یہ دے ہے رہے کہ ہیں. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے، کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کیا امت موسیٰ میں ہارون علیہ السلام کسی امتی کی بیعت کر سکتے تھے؟ یہ ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے کہ بھئی فلان کی خلافت اس لیے صحیح ہے کہ ہارون علیہ السلام نے اس کی بیعت کی. یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، تو کیا امام علی علیہ السلام خود اس قول کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تو بات بالکل غلط ہے، کوئی بیعت نہیں ہوئی.